تو حصار اکبر جو نفس سے آزاد ہوا وہ کامل ہو جاتا ہے، اور اس میں جو حصار اکبر ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی نفس کے شر سے آزاد ہو جاتا ہے وہ کامل ہو جاتا ہے، اور کامل کے پاس اللہ کا نور فلک ہوتا ہے، یعنی اب وہ بھی مرتبہ استاد پر فائز ہو چکا ہے۔ اور پھر پیر اس چیز کو جب دیکھتا ہے، اپنے مرید کے سینے کی اس چیز کو دیکھتا ہے کہ اب میرے مرید کا سینہ کتنا باطنی، کتنا روشن ہو چکا ہے، تو پھر اسے تاج خلافت پہنا دیتا ہے۔ پیر کی صحبت ایک روشنی کی طرح ہے ایک مرید کے لیے، جیسا کہ ایک مرید اکیلا کسی راہ پر چل رہا ہو اور اسے روشنی مل جائے، اور وہ بھی رات کے سیاہ اندھیرے میں۔ اور فلک کی روشنی کس طریقے سے پیر کامل کی ذات سے ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ پیر کامل کی صحبت میں بیٹھنے سے ہمیں جو علم ملتا ہے، اور علم ایک روشنی ہے، ایک نور ہے جو ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، متقی بننے کی طرف ہمیں جو لے کر جاتا ہے اور عمل کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ پیر کامل کی ذات سے ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں، اور تمام صورت اپنا اپنا ایک اعلیٰ اور بالا مقام رکھتی ہے، تمام کی شان نزول بھی اعلیٰ ہے۔ لیکن آج ہم جس صورت کے پوشیدہ راز، باطنی راز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ہے سورہ فلق، اور کس طریقے سے سورہ فلق اور پیر کامل کی ذات جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں سورہ فلق میں ارشاد فرماتا ہے کہ قل کہو اعوذ برب الفلق۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی صوفیانہ تشریح تفسیر بیان کرنے کی کوشش کروں گا مرشد محترم کی عطا سے۔ سورہ فلق اور ناس اپنے آپ میں ایک ایسا فیض ہے اور ایک ایسا سمندر ہے کہ نہ جانے جس میں لاکھوں ہی سمندر سمائے ہوئے ہیں۔ آئیں ہم اس کی صوفیانہ تشریح اور اس کے باطن کے راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ، اگر مجھ سے کوئی خطا، کوئی غلطی ہو جائے، میں تمام سننے والوں سے بھی معافی مانگتا ہوں، اور اپنے اللہ، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے چینل پر نئے ہو تو لازمی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو شیئر اور لائک بھی کیا کریں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ قل اعوذ برب الفلق۔ کل کا مطلب ہے مانگو، دعا مجھ سے، میرا رب کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، کہو، یعنی تم خود طلب کرو۔ اعوذ برب الفلق، یہاں اللہ کا حکم ہے کہ مجھ سے حصار طلب کرو، اور ایک اللہ کا فقیر، ایک سالک، ایک محب اور طالب نور فلک پر یہ فرض ہے کہ وہ اللہ سے مانگے، چاہے وہ ریاضت کے ذریعے ہو، عبادت کے ذریعے ہو، عمل کے ذریعے ہو۔ پھر ہے اعوذ بھی، میں پناہ مانگتا ہوں۔ وہ کون ہے؟ جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہاں فلک کی جو صوفیانہ تشریح ہے، فلک ہوتا ہے کہ جب اندھیرے سے روشنی نکلتی ہے، یعنی اندھیرے کو پھاڑ کر جو روشنی نکلتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے باطن پر بھی ایک طرح کا جالا ہے، ہمارے قلب پر ایک طرح کی غلاظتوں کا سایہ ہے، اور نفس کے وسوسوں کا سایہ ہے۔ اور فلک ہے، یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ کہتا ہے مجھ سے حصار مانگو۔ کس سے؟ یہ جو اندھیرا ہے جو تمہارے قلب کے آس پاس چھایا ہے، تو تم کہو مجھ سے مانگو اعوذ برب الفلق، کیونکہ میں ہی ہوں پناہ دینے والا، اور میں ہی ہوں اس صبح کا پیدا کرنے والا۔ یہاں فلک سے مراد وہ چراغ، وہ روشنی جو آپ کے سینے کے اندر، آپ کے قلب کے اندر اللہ پیدا کرتا ہے جب آپ ذکر اور فکر کرتے ہیں اور اس رستے پر چلتے ہیں۔ جو شر نفس کا ہے، جو خیالات اور وسوسے ہیں، جو شیطان کے مکر و فریب جو آپ کے قلب کے آس پاس گھوم رہے ہیں، جب یہاں پر فلک کی روشنی داخل ہوتی ہے، تب لفظ فلک کے باطنی اور پیر کی ذات کا علم بھی فلک کی طرح ہے۔ جو لفظ فلک کا باطن ہے وہ ہے پیر کی ذات، یعنی پیر کی ذات بھی کیا کرتی ہے؟ اپنے مرید کو تعلیم و تربیت دیتی ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنے باطن کے اس شر سے باہر آئیں، یعنی اللہ کی وہ جو صفت ہے فلک، اور فلک کی روشنی کس طریقے سے پیر کامل کی ذات سے ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ پیر کامل کی صحبت میں بیٹھنے سے ہمیں جو علم ملتا ہے، اور علم ایک روشنی ہے، ایک نور ہے جو ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، متقی بننے کی طرف ہمیں جو لے کر جاتا ہے اور عمل کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ پیر کامل کی ذات سے ملتا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہیں کہ کس طریقے سے سورہ فلق اور پیر کامل کی ذات کا نور جڑا ہوا ہے، اور اللہ نے مرشدوں کو یہ عطا کیا ہوتا ہے، یہ علم عطا کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے مریدین کے قلب پر نظر ڈالیں اور ان کو علم کے ذریعے اللہ کا نور حاصل کرنے کا طریقہ بتائیں۔ پیر کی صحبت ایک روشنی کی طرح ہے
ایک مرید کے لیے جیسا کہ ایک مرید اکیلا کسی راہ پر چل رہا ہو اور اسے روشنی مل جائے اور وہ بھی رات کے سیاہ اندھیرے میں، یعنی اس باطن کے سفر میں، راہ سلوک میں ہم تمام اندھے ہیں جب تک ہمیں ایک استاد نہیں ملتا، کیونکہ استاد کچھ چیزوں سے آگاہ ہوتا ہے۔ تو فیض پیر کیا ہوتا ہے؟ علم ملتا ہے، علم روشنی کا کام کرتا ہے سالک کے لیے اور عمل کے رستے کھولتا ہے، عقل کو روشن کرتا ہے۔ جو عقل ہے وہ کیا کام کرتی ہے؟ رستے پہ آنے والے جو خطرے ہیں ان سے ہمیں آگاہ کرتی ہے، کیونکہ پیر نے ہمیں سمجھا دیا ہوتا ہے۔ اور عبادت حصار کی طرح کام آتی ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک نماز برے کاموں اور برائیوں سے روکتی ہے، یعنی نفس کے وسوسوں پہ عمل کرنے سے بچاتی ہے۔ نفس جو ہمیں وسوسے ڈالتا ہے ان پر عمل کرنے سے ہماری جو عبادت ہمیں بچاتی ہے، حصار میں رکھتی ہے۔ پھر جو عشق کی روشنی ہے وہ اللہ کا وہ فلکی نور ہے جو اندھیرے کو چیر کر آپ کے باطن میں، آپ کے قلب میں اللہ کی اس روشنی کو داخل فرماتا ہے، جس سے تمام اندھیرے، تمام غلاظتیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ سفر ظاہری رستہ نہیں بلکہ نفس یعنی باطنی رستہ ہے، اور اس میں عشق نفس کی بیماریوں کو جلاتا جاتا ہے۔ اور جب کسی بیماری سے رستے میں آپ کی ملاقات ہوتی ہے، مثال کے طور پر آپ کو سمجھ میں آئے میرے اندر حسد ہے، جب آپ کی کسی بیماری سے، اپنے اندر کی باطن کی بیماری سے اس رستے میں ملاقات ہوتی ہے تو عشق اسے جلا دیتا ہے، اسے خاک کر دیتا ہے، اسے ختم کر دیتا ہے اور جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ اور رب الفلق کا مطلب سمجھو صوفی کے نزدیک کہ جب بیماریاں خاک ہو جائیں اور وہاں فلک کی روشنی داخل ہو جائے، اللہ کا نور داخل ہو جائے، یہ ہے رب الفلق، یعنی صبح کا پیدا کرنے والا، نور کا پیدا کرنے والا۔ سورج کی روشنی ایک دم سے تمام زمین کو روشن نہیں کرتی بلکہ ایک ایک جگہ پر پڑتی ہے، اور 8 منٹ بتاتے ہیں سائنس کے اس کو لگتے ہیں اس جگہ تک پہنچنے کے لیے۔ ویسے ہی کیونکہ اب زمین کے اوپر پردے ہوتے ہیں بادلوں کے، اور کئی بار بادل ہوتے ہیں، جب وہ بادل ہٹتے ہیں تب جا کے ہمارے دل کے اس چراغ پر جب روشنی پڑتی ہے اس فلک کی، پیر کامل کی ذات سے، پیر کامل کی تعلیم و تربیت سے، تو تب جا کے وہ جو زمین ہے، ہمارے قلب کی زمین ہے، وہ روشن ہونا آہستہ آہستہ شروع ہو جاتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ تمام باطن پر وہ روشنی قابض ہونا شروع ہو جاتی ہے اور سارے باطن کو فنا کر دیتی ہے۔ عشق کی آگ جو جلا جلا کر اس کو، ہر بیماری کو جلا کر آہستہ آہستہ کر کے عشق کی آگ پورے جسم میں اپنا قبضہ کر لیتی ہے، اور پھر بندہ فنا فی اللہ اور فنا فی عشق کی منزلوں کو طے کرتا ہے۔ اس کی رگ میں اب نفس اور وسوسے نہیں، اس کی نس نس میں اب نفی اثبات کا ذکر ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، اور وہ فلک کی روشنی ہے۔ عشق آگ ہے اور یہ آگ باطن کی بیماریوں کو جلا کر فنا کر دیتی ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ جہاں جہاں بیماریاں تھیں وہاں عشق کا نور ہوتا ہے، جیسے قلب کی صفائی کی جاتی ہے تو وہاں جو بیماریاں ہوتی ہیں ان سب کو وہ عشق کی آگ ختم کر دیتی ہے۔ اب وہ بیماریاں فنا ہو گئی ہیں، یعنی ختم ہو گئی ہیں۔ اب اس جگہ پر خواہش نفس نہیں بلکہ چراغ عشق وہ نوری چراغ روشن ہو جاتا ہے، جس کو ہم فلک کہیں گے، کہ جس نے اندھیروں کو چیر کر اپنے نور کو ہمارے سینے میں بسایا، وہ رب کی ذات ہے، وہ ہے رب الفلق۔ اس میں جو علمی فیض کا دروازہ ہے وہ بھی کھل جاتا ہے، پیر کی ذات کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے، نفس کے شر سے حفاظت کا علم ہمیں پیر کی ذات سے ملتا ہے۔ دوسرا ہے ہمیں گناہوں کا ادراک ہونا شروع ہو جاتا ہے، نفس کی طرح طرح کی بیماریاں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان بیماریوں کے بارے میں آیت میں شر غاسق اذا وقب، یعنی آپ کو یہ سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے کہ جو نفس ہے، جو خناس ہے، جو پھونکتا ہے ہمارے قلب کے اوپر اپنے وسوسے، جیسے کہ یہاں غاسق اذا وقب، کہ جب وہ پھونکتی ہیں، جب وہ پھونکیں یعنی اپنا وار کرتے ہیں، نفس یا خناس اپنا وار کرتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کا ادراک، اس چیز کی فہم، اس چیز کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر ہم اس وار سے بچنے میں کامیابی ہو جاتے ہیں۔ نور حقیقی فیض کا دریا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فیض نہیں ملتا، ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ فیض ہر دم با دم، ہر سانس میں آپ کو مل رہا ہوتا ہے۔